بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 کے آخر میں اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت اس جہاد کو ناپسند کرتی تھی، اس جہاد کے لیے راضی نہ تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے فدائی اور جانثار صحابہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانا کرتے تھے، تو وہ کیوں اس بات پر راضی نہیں تھے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے واقعے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ غزوہ بدر کا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کا سبب کیا تھا۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ جنگ بدر کا واقعہ ذکر کریں گے، بہت مختصر کر کے ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی مدینے میں کہ قریشیوں کا، مکے کے مشرکین کا ایک تجارتی قافلہ یہاں قریب سے گزر رہا ہے، شام سے آ رہا ہے اور مکے جا رہا ہے۔ یہاں مدینے کے قریب سے وہ قافلہ گزرے گا۔ پیسہ اگر ہو، انسان دوستی بھی کر سکتا ہے، دشمنی بھی کر سکتا ہے۔ پیسے نہ ہو تو دوستی اور دشمنی دونوں بہت مشکل ہے۔ بندہ کہیں شادی کرنا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہیں تو دوستی نہیں کر سکتا۔ انسان کسی کافر کو قتل کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ پیسے نہیں ہیں، نہ کلاشنکوف لے سکتا ہے، نہ گولیاں خرید سکتا ہے، دشمنی نہیں کر سکتا نا۔ دوستی کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے، دشمنی کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ اب یہ جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے شام سے مکے کی طرف، یہ قریشیوں کا پیسہ تھا، اور اسی پیسے ہی کی بنیاد پر، اسی مال و دولت کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے خلاف دشمنی کر رہے تھے۔ پیسہ نہ ہوتا تو دشمنی کر سکتے کیا؟ وہ جس شخص کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ گولی کیا مارے گا کسی کو؟ اور یہ اتنا بڑا قافلہ تھا کہ اس میں ہر مرد اور ہر عورت کا حصہ تھا۔ مکے کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس تجارت میں حصہ ملایا ہوا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس قافلے میں جو پیسہ استعمال ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھے۔ 50,000 دینار کو اگر آپ اس زمانے میں ضرب دیں، واللہ عالم یہ 50 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ ایک دینار جو ہے 2 تولے سونے سے زیادہ ہوتا ہے، اور 2 تولہ سونا اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ 50,000 دینار، 50 کروڑ تو ایک اندازے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یعنی اس قافلے میں قریشیوں کی جان موجود تھی، اس قافلے میں قریشیوں کی روح موجود تھی، ان کی مال و دولت اس قافلے کے اندر تھی۔ اگر اس قافلے کو نشانہ بنایا جاتا تو وہ سب غریب ہو جاتے، ان کی تجارت بیٹھ جاتی، ان کی دکانیں ختم ہو جاتی، ان کے بازار ٹھپ ہو کر رہ جاتے۔ اور دوسری طرف مسلمان
جو کہ مکے میں اپنے گھر بار، کاروبار، تجارت سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، ان کو پیسے مل جاتے، غنیمت ہے نا، ان پیسوں سے وہ اسلحہ خرید لیتے اور بہت ساری تیاریاں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، آمادہ کیا، چلو ہلا قریشیوں کا قافلہ آ رہا ہے، چلو جاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں۔ اب اس قافلے کی حفاظت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 70 جوان تھے اور کچھ سردار ان کے ساتھ تھے۔ ایک قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے تو ہزاروں لوگ نہیں ہوتے ہیں نا، 70 جوان تھے اور کچھ سردار تھے بڑے بڑے ان کے ساتھ۔ ابو سفیان اس وقت مشرک تھے، وہ اس قافلے کے سردار تھے۔ تو 70 جوانوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے 100 آدمی بہت ہے نا۔ پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر 300 سے زیادہ صحابہ کرام تیار ہو گئے کہ چلو ایک قافلے کو پکڑتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، قافلہ بھی ایک تجارتی قافلہ تھا، کوئی فوج تو نہیں تھی وہ۔ تو بعض صحابہ کرام نے اتنی ہمت نہیں دکھائی، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، نہیں جانا چاہتا ہے نہ جائے۔ کچھ صحابہ کرام تیار ہو گئے اور کچھ صحابہ کرام نے بس اتنی اہمیت نہیں دی، کوئی جنگ تو نہیں ہے وہاں پر، بس چھوٹا سا قافلہ ہے، اس کو پکڑنا ہے، اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے اس جہاد پر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے تو اتنے سارے لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد میں جانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا، لازم نہیں قرار دیا، جو جانا چاہتا ہے جائے۔ سواریاں لانے کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جن کے پاس سواریاں تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، بس جو تھا اسی پر بیٹھ کر نکل چلے۔ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، باری باری 3 آدمی سوار ہوا کرتے تھے، ہر ایک اونٹ پر 3 آدمی تھے اور باری باری ایک آدمی سوار ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باری تھی، ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شریک تھے ایک اونٹ میں۔ تو جب ان دونوں کی باری آتی تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم نہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں ثواب سے بے نیاز ہوں، یعنی تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی پیدل چلوں گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلا کرتے تھے۔ اونٹ پر حضرت علی سوار ہیں، حضرت ابو لبابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، بس ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، 70 کے قریب اس کے پہرے دار ہیں، ان سے چھوٹی سی لڑائی شاید ہو جائے، بس اس کے بعد غنیمت اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کو کچھ اور منظور تھا، اور دنیا میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو میں تو بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، یہ تو بہت لمبا واقعہ ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا، ابو سفیان کو کسی طرح خبر مل گئی کہ مسلمان آپ کے قافلے کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کیا کہ اپنے قافلے کا راستہ بدل لیا، دوسرا کام یہ کیا کہ ایک شخص کو
پیسے دے کر، کرایہ دے کر مکے کی طرف تیز دوڑایا کہ تمہارے قافلے پر، تجارتی کارواں پر محمد اور ان کے ساتھی حملہ کرنا چاہتے ہیں، جلدی تیار ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس شخص نے جا کر وہاں جو خبر دی تو مکے میں ایک شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اب اس شخص نے جا کر وہاں جب خبر دی تو مکے میں ایک شور برپا ہو گیا کہ ہمارے قافلے پر مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی جان تھی، ان کی روح تھی اس قافلے کے اندر، ان کا پیسہ اس کے اندر تھا۔ پیسے کے لیے تو انسان مرتے ہیں نا، تو وہ سب تیار ہو گئے۔ 1000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، تھوڑے ہی وقت میں 1000 کا لشکر تیار کیا، اور ابو جہل ان کا سردار تھا۔ اب جب یہ لشکر تیار ہو گیا ہے جنگ کے لیے، تو دوسری طرف سے خبر آئی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ مکے کی طرف آ رہا ہے، یعنی بچ گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسی قافلے کی حفاظت کے لیے نکل رہے تھے نا، یہ قافلہ تو پہنچ گیا ہے، بس ابھی آرام سے بیٹھو۔ لیکن ان کا سردار تو ابو جہل تھا نا۔ اب یہ جاہل جو ہے، یہ سرکش جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی دشمنی میں بھرا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ اچھا موقع ہے، چلو چلتے ہیں، سب بدر جائیں گے اور وہاں جا کر ناچیں گے، گائیں گے، شراب پیئیں گے اور مزے کریں گے۔ اس کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ موت کی شراب اس کی منتظر ہے وہاں پر۔ لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اور اس کے ساتھ جو جذباتی اور جوشیلے قسم کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو زندہ باد کیا، اور سب چلے بدر کی طرف۔ اب عجیب حالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 313 صحابہ ہیں، 313، 14، 15، 17 ہر قسم کی بات آتی ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے 313 صحابہ کرام ہیں، اور کافر 1000 ہے، 300 گھڑ سوار ہیں ان کے ساتھ، وہ تو مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ لشکر جب وہاں سے آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر مل رہی تھی جاسوس کے ذریعے کہ وہ تو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بات بتلائی کہ اب تو جنگ ہونے والی ہے، قافلہ تو نکل گیا ہے، تو بعض صحابہ کرام اس جہاد کے لیے راضی نہیں تھے، اس جنگ کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ مکمل تیار نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ڈر رہے تھے، وہ تیار نہیں تھے، وہ تو قافلے کو مارنے کے لیے آ رہے تھے، جس میں زیادہ سے زیادہ 70 آدمی تھے۔ اب تو ایک بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، وہاں سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے مکمل تیار۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بعض صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ تو بہت خطرناک جنگ ہوگی، لیکن اللہ تعالی نے جو ارادہ کیا اسے پورا کیا، اور یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ انصار صحابہ بھی موجود ہیں، مہاجر صحابہ بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے، کیا کریں؟ مدینے واپس چلے جائیں یا جنگ کریں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابی، انہوں نے
اٹھ کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاں بھی لے جائیں ہم تیار ہیں، چاہے ہمیں سمندر میں کودنا پڑے ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور تینوں دفعہ مہاجر صحابی اٹھ کر یہ کہتے تھے کہ ہم تیار ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کیا خیال ہے تم لوگوں کا، جنگ کریں گے یا مدینے چلے جائیں؟ تو انصار کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ شاید ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ مدینے کے انصار کیا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے